نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وقال لهم نبیہم، کہا ان لوگوں سے، فرمایا ان بنی اسرائیل سے، ان کے وقت کے پیغمبر یعنی حضرت شمویل علیہ السلام نے، ان آیت ملکی ہی، بے شک حضرت طالوت رحمت اللہ علیہ کی بادشاہت یا ان کی جرنیلی کی نشانی، جس بات پر اس بنی اسرائیل کو اعتراض تھا کہ حضرت طالوت کو ہم کیسے اپنا سربراہ تسلیم کر لیں، ہم کیسے انہیں اپنا جرنیل مان لیں، کس انداز سے ہم انہیں اپنا بادشاہ قبول کریں، حالانکہ ان کے پاس نہ ہی مالی وسعت ہے، نہ ہی وہ کوئی اعلیٰ خاندان میں سے ہیں، نہ ہی وہ کوئی قریب کسی پیغمبر کے بیٹے پوتے نواسے ہیں، نہ ہی وہ کسی بادشاہ کے قریبی عزیزوں میں سے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسا نسب نہیں، کوئی ایسی مثال نہیں کہ جس پر انہیں اپنا بڑا تسلیم کیا جائے، انہیں اپنا سربراہ مانا جائے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ بات وقت کے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام سے کہلوائی اور انہیں بتایا، پھر بھی ان کے شکوک و شبہات ختم نہ ہوئے، وہ اس بات کو ہضم نہ کر سکے کہ ہم اس رنگ ساز یا اس ماشکی کو اپنا سربراہ کیسے مان لے۔ وہ اس بات کو ہضم نہیں کر رہے تھے، تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ پھر انہیں اللہ تعالی نے اپنے وقت کے پیغمبر سے یہ کہوایا اور بتایا کہ ان کے سربراہ ہونے کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، آئے گی تمہارے پاس ایک ایسی صندوق، یعنی اللہ کی نشانی صندوق بن کر تمہارے سامنے آئے گی۔ جب تم لوگ موجود ہوگے، فرشتے اس صندوق کو اٹھائے ہوئے، جو کہ قوم جالوت ان سے چھین کر لے گئی تھی، قوم عمالقہ کے پاس وہ موجود تھی جن کا سربراہ جالوت تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ فرشتے اسے وہاں سے لے کر حضرت طالوت رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ جب وہ فرشتے اس صندوق کو لے کر آئیں گے حضرت طالوت کے سامنے، تم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، یہ ماجرا، یہ کرامت تمہاری آنکھوں کے سامنے رونما ہوگی۔ فیہ سکینۃ من ربکم، اس صندوق کے اندر تسلی ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، اطمینان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے، تمہیں یقین آ جائے، تمہیں اعتماد پیدا ہو جائے، حضرت طالوت رحمہ اللہ کی قیادت پر تم سب متفق ہو سکو۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ موسیٰ، اور باقی اس میں وہ تبرکات بھی ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان نے چھوڑے تھے، جن میں پگڑیاں تھی، جن میں موسیٰ علیہ السلام کے جوتے تھے، جن میں ان کی کچھ نشانیاں موجود تھی۔ فرمایا وَآلُ ہارون،
اور ہارون علیہ السلام کے خاندان کے چھوڑے ہوئے تبرکات بھی اس کے اندر موجود ہوں گے، یعنی کچھ تبرکات موسیٰ علیہ السلام کے ہوں گے، کچھ تبرکات حضرت ہارون علیہ السلام کے ہوں گے، اور یہ صندوق ان تبرکات سے بھری ہوئی ہوگی۔ فرشتے اٹھا کر لائیں گے، طالوت علیہ السلام کے سامنے رکھیں گے۔ تحملہ الملائکہ، یہ لانے والے، یہ اٹھانے والے فرشتے ہوں گے۔ تو یہ نشانی ہے کہ اللہ نے تمہاری قیادت حضرت طالوت کے حوالے کی۔ یہ نشانی ہوگی کہ تم حضرت طالوت کو اپنا سربراہ تسلیم کر لو، انہیں اپنی جنگی حکمت عملی کا جرنیل، انہیں اپنے فیصلوں کا بڑا، اور انہیں اپنی قیادت کے قابل اور اہل سمجھو۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس بات کے اندر نشانی ہے تمہارے لیے، یعنی یہ واضح کھلی ہوئی ایسی نشانیاں ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو صندوق تم کئی سالوں سے نہیں چھڑا سکے، نہیں لے سکے، تم سے چھین لی گئی، آج فرشتے انہیں اٹھا کر تمہارے دروازے پر لائے، تمہاری آنکھوں کے سامنے حضرت طالوت کے سامنے پیش کی۔ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو ان نشانیوں پر یقین رکھو، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن